دوسری بات، اللہ نے بندوں کو آزاد پیدا کیا ہے۔ کیا پیدا کیا ہے؟ اونچی کہہ دیں۔ اب پرندوں کو قید کر لیتے ہیں، پنجروں میں بند کر لیتے ہیں، لوگوں کو قید کر لیتے ہیں، اللہ نے آزاد بنایا۔ تو یہ انسانوں کا خریدنا بیچنا اسلام کو پسند نہیں۔ اسی لیے گناہوں کا کفارہ غلام آزاد کرنا تھا، کہ غلام کو آزاد کرو، اس کو غلامی میں قید نہ رکھو۔ اسلام اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ کسی کو کام پر رکھنا، اس کے وقت کا معاوضہ یا اس کے کام کا معاوضہ دے کر رکھنا، وہ بھی اس کی خوشی سے، وہ اور بات ہے۔ لیکن کسی کو جبراً قید رکھنا، اپنا پابند رکھنا، نکلے تو اس کو قتل کر دینا یا اس کو سزا دینا، یہ درست، اونچی کہیے، بہت معذرت کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے۔ ہمارے ہاں دیہاتوں میں، چھوٹے علاقوں میں، قصبوں میں زمیندار، جاگیردار، وڈیرے کہلانے والے اب بھی ایسا کرتے ہیں۔ کوئی ان کا غلام ہے تو اس کی عورتیں، بچے بھی غلام، ان کو اجازت نہیں کہ وہ اسکول جا کے پڑھیں، ان کو اجازت نہیں کہ وہ اس کے ہاں سے نکلیں، وہ ان کو پابند رکھتے ہیں، خود سو رہے ہیں، ان کو دروازے پہ بٹھایا ہوا ہے، بیٹھے رہنا ہے، یہاں سے ہٹنا نہیں ہے، ملازمت کے طور پہ نہیں، غلامی کے طور پر۔ ان کی عورتوں کو ہماری اجازت کے بغیر کسی کو نہیں دے سکتے ہو، کسی کی بیٹی رکھ لیں اپنے پاس، اس کو کچھ بولنے کی اجازت نہیں، ان کے کاغذ رکھ لینا، ان سے غلط دستخط کرا لینا، یہ سب غلط باتیں ہیں۔ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش، اونچی۔ حکومتیں کیا کر رہی ہیں، ادارے کیا کر رہے ہیں، ان کو اپنے آپ پر نظر ڈالنی چاہیے، وہ کیا سلوک کر رہے ہیں۔ لیکن میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ انسانوں کا خریدنا بیچنا، یہ کاری ہوتی ہے، ونی ہوتی ہے، آج کل بہت سے نام رکھے ہوئے ہیں عورتوں کے لیے، دوسروں کے لیے، اس کی شرعاً گنجائش۔ عورتوں کو وراثت میں حق نہیں دینا، قرآن سے شادی کر دی ہے تمہاری، بس قرآن پڑھو، یا کچھ اور اس طرح کی باتیں جو رائج ہیں، غلط ہیں، اس نے معاشرے میں بگاڑ رکھا ہوا ہے۔ مجھے یہ بتاؤ، کسی کی کفن میں جیب ہوتا ہے؟ جیب ہوتی ہے؟ کسی کے کفن میں جیب ہوتی ہے؟ نہیں۔ کوئی شخص قبر میں اپنا مال لے جاتا ہے؟ مال لے جاتا ہے، مال نہیں لے جاتا۔ اگلے سانس کی خبر نہیں ہے، لیکن سانپ بن کے بیٹھے، جس کا حق ہے اس کو بھی نہیں دے رہے، خود پر بھی خرچ نہیں کر رہے۔ تو جو ایسا کرتے ہیں وہ لوگ یاد رکھیں، حساب دینا ہے، حساب دینا۔ تو ہماری کمائی بھی حلال ہونی چاہیے۔ اب میں یہ بات منہ پہ آ گئی ہے، سنا رہا ہوں، یہ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے، سننے کو ملتی ہے۔ شراب کے نشے میں دھت حرام چیز پی ہوئی ہے، ہوٹل پہ آیا اور آ کے پوچھ رہا ہے کھانا حلال ہے۔ ہوٹل پہ آ کے کیا پوچھ رہا ہے؟ کھانا حلال؟ تو جو تو نے پیا ہے وہ حلال تھا؟ کہ کھانا حلال چاہیے، جو میں نے پیا اس کی کوئی بات نہیں۔ اس طرح کی حرکتیں دیکھ رہے ہیں ہم یا نہیں؟ اچھا، پہلے چھپ چھپا کے پیتے تھے، اب کھلے عام پیتے ہیں۔ سود کا لفظ سننے کو نہیں ملتا تھا، نام بدلتے تھے، کوئی مارکپ کہہ دیتا تھا، کوئی اور اس پہ لفظ بول دیتے تھے۔ اب کھلا کھلا شرع سود، کھلی کھلی بات کی جاتی ہے، اور جبکہ اس کو قرآن نے، حدیث نے کتنا برا کہا
کہ سود لینا سود دینا کتنا برا، اس کے باوجود ماں کا دودھ سمجھ کے سب پی کھا رہے ہیں، اور کوئی پرواہ نہیں ہے کہ یہ غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، احساس ہی نہیں ہے۔ تو جب کمائی حلال نہیں ہوگی تو پھر برکت بھی نہیں ہوگی، پھر وہ جو آپ چاہتے ہیں کہ گھروں میں خوشحالی ہو، محبتیں ہوں، وہ ہو سکتی نہیں۔ یہ لڑائیاں کیوں ہیں؟ یہ ہمارے اپنے اعمال ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو فرعون کے ہاں کھایا، میں نے اس حوالے سے یہ مسئلے آئے تو آپ کو سنا دیے کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنایا ہوا ہے، مجھے کہہ رہا ہے کہ میں نے تیری ناشکری کی ہے، تو کیا کر رہا ہے؟ ان سب سے کام لے رہا ہے، ان پہ ظلم کر رہا ہے، کتنے کے قتل کر دیے تو نے، تو نے کبھی دھیان دیا؟ ان عبدتا بنی اسرائیل، عبدتا کے معنی غلام۔ اب پھر یہ مسئلہ آ گیا، پھر سنا دوں۔ لفظ عبد، عین بے دال، عبد، آپ نے اپنے ناموں میں بھی رکھا ہوا ہے، سنتے بھی ہیں۔ عبداللہ نام ہے، عبد الرحمن ہے، عبد الغفار ہے، عبد الرزاق ہے، عبد الستار ہے۔ آپ نے عبد المصطفیٰ بھی نام سنا ہوگا، عبد النبی بھی نام سنا ہوگا، عبد الرسول بھی نام سنا ہوگا۔ کچھ لوگ ناسمجھی کی وجہ سے عبد النبی عبد الرسول نام کو غلط کہہ دیتے ہیں۔ ان کا فتویٰ کیا ہے؟ یہ شرک ہے، بندہ خدا کا ہوتا ہے، تم نے اپنے آپ کو رسول کا بندہ کہہ دیا، نبی کا بندہ کہہ دیا۔ تو میں یہاں آپ پر یہ لفظ سنا رہا ہوں، علیہ ان عبدتا۔ عبد کے معنی غلام بھی ہوتے ہیں، عبد کے معنی ذرا اونچی کہہ دیں تو عبد الرسول کا معنی رسول کا غلام، عبد النبی کا معنی نبی کا غلام۔ وہ عبد مراد نہیں ہے عبدیت والا، جو بندگی والا اس حوالے سے آپ عبادت کے حوالے سے لیتے ہیں، وہ یہاں مراد نہیں ہے۔ اس کی ایک دلیل اور دے دوں، ویسے تو جب یہ مسئلہ آیا تھا میں نے بیان کیا تھا، قرآن میں ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ۔ اللہ فرما رہا ہے اپنے غلاموں کے نکاح کر دو، عبادکم اللہ فرما رہا ہے بندوں سے کہ اپنے غلاموں کے نکاح کر دو، تو عبادکم کا لفظ اللہ فرما رہا ہے۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی یہ عبد کا معنی غلام نہ لے تو اس کو سوائے یہی کہا جائے گا کہ وہ ہٹ درم ہے، ضدی ہے، ناسمجھ ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان کا نام کیا تھا؟ عبد المطلب، مشہور یہی ہے، سب کو یہی یاد ہے، ان کا نام عبد المطلب پڑ گیا تھا، اصل نام شیبۃ الحمد، شیبۃ الحمد ان کا نام تھا۔ عبد المطلب کا کیا مطلب ہوا؟ جو عبد النبی نام پر اعتراض کر رہے ہیں ذرا عبد المطلب کا جواب دیں، کیونکہ اللہ کے ناموں میں المطلب کوئی نام نہیں ہے۔ تو مطلب کا غلام، مطلب کا غلام، اور وہ نام تم لکھتے بھی ہو، پڑھتے بھی ہو، عرب والے بھی، اور وہ تو تھے ہی عرب۔ تو عبد بمانا غلام بھی ہے، عبد بمانا غلام بھی ہے، کیونکہ یہ چلے گئے تھے مدینہ میں، بعد میں پتہ چلا باپ لے کے آئے، تو وہ شکل تھوڑی سی سانولی سی تھی، بتانے سے شرمائے کہ بیٹا ہے، کہہ دیا عبد المطلب ہے، تو وہ عبد المطلب نام پڑ گیا۔ ان کا اصل نام شیبہ، مگر ساری دنیا اس وقت سے لے کر اب تک عبد المطلب پکار رہی ہے، تو کسی نے اس نام پہ شرک کا فتویٰ لگایا؟ اونچی نہیں، کیونکہ معنی غلام ہیں۔
تو عبد المطلب نام درست ہے تو عبد النبی بھی نام درست ہے. یہ صرف میں نے اس بتانے کے لیے. تو حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں تعبید بمانے قید کرنا اور بندگی میں لینا. عبدتہ یعنی میں نے اسے اپنا بندہ بنایا. تو یہ علیہ ان عبدت بنی اسرائیل کہ تو نے غلام بنا کے رکھا ہوا ہے بنی اسرائیل کو. یا یہ کوئی اچھی بات ہے؟ یہ تیری کوئی اچھی چیز ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کھری کھری سنا دی. آپ کے یہاں کہتے ہیں نا اچھا تو جتا رہا ہے اب سن. تو اس نے جب جتایا نبوت پر، اس نے آپ کی اعتراض کیا اور آپ کو جھڑکا، پھر اپنا احسان جتایا، تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی کھری کھری سنا دی. کوئی یہ نہیں کہ جس کو لحاظ کہتے ہیں کہ نہیں جی بادشاہ ہے، اس کو کھری کھری سنا دی. لیکن جو بات سچی تھی اس کی تردید نہیں کی، لیکن جو دوسری باتیں تھیں کھری کھری سنا دی کہ تو مجھ پر احسان جتا رہا ہے، اور کیا کیا ہوا ہے تو نے؟ یہ کوئی بات ہے؟ قال فرعون وما رب العالمین. جب فرعون نے گھٹیا رویہ اختیار کیا اور موسیٰ علیہ السلام پر اپنے احسان جتائے، تو اس کا یہ خیال تھا کہ یہ اب میرے سامنے اپنی نبوت کی یا خدا کے ماننے کی بات نہیں کرے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کہا سن، تو نے جو کہنا تھا کہہ لیا. اس نے کہا اگر میں رب نہیں ہوں، کیونکہ فرعون اپنے آپ کو رب کہتا تھا، رب اعلیٰ، انا ربکم الاعلیٰ، میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں. تو اس نے کہا کہ اگر میں رب نہیں ہوں تو رب کون ہے؟ فرعون بولا اور سارے جہان کا رب تم نے کہا کہ تم رب کہا تم نے کہ اس نے تمہیں حکم دیا، تمہیں رسول بنایا، سارے جہانوں کا وہ رب ہے. تو سارے جہان کا رب کیا ہے؟ قال رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رب العالمین وہ ہے جو آسمانوں کا اور زمین کا رب ہے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اگر تمہیں یقین ہو. اس نے اپنی جو بھی کارگزاری تھی، آپ کے ہاں منت اور منت کے لفظ بولے جاتے ہیں، تمنہا کا لفظ آیا ہے، بھاری نعمت کو کہتے ہیں. منا فلان کہتے ہیں نا جب کوئی کسی پر احسان کرے، بڑا احسان کیا تم پہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، بے شک اللہ نے بڑا احسان کیا مومنوں پر. تو یہاں پر فرعون کا موسیٰ علیہ السلام پر احسان جتانا جو تھا، وہ اپنے کیے کرائے پر خود کہتے ہیں نا پانی پھیر دیا. انشاءاللہ رمضان میں یہ موضوع آئے گا، پھر آپ سنتے ہیں ہر سال. یہاں ایک مسئلہ پھر کر دوں. کبھی کبھی کسی کو جتانا اگر کسی مصلحت، کسی خاص وجہ سے ہو اور اس میں دوسرے کو حقیر جاننا نہ ہو تو آپ جتا سکتے ہیں. یہ نہیں سمجھنا کہ یہ جو کچھ ہے میری ہی وجہ سے ہے. اللہ نے آپ کو اگر ذریعہ بنایا، آپ کے ذریعے کسی کی مدد کروائی اور وہ آگے سے ناشکری کرتے ہوئے صحیح نہیں چلتا، ضائع کرتا ہے، تو آپ اگر کسی خاص وجہ سے اس کو کہتے ہیں تو گنجائش ہے. لیکن اگر جتاتے ہیں، دل آزاری کرتے ہیں، تو پھر آپ کی محنت ضائع ہو جاتی ہے.
کیا ہو جاتی ہے؟ اپنی حیثیت کو دیکھنا ہے۔ بادشاہ یا کوئی بڑا، مثلاً استاد کہے تم میرے پاس آئے تھے، کیا جانتے تھے؟ میں نے تمہیں پڑھایا، تو اس کا مطلب اگر اس کو حقیر جاننا ہے تو غلط ہے، اس کو احساس دلانا ہے، اس کے ضمیر کو جگانا ہے تو درست ہوگا۔ کبھی کبھی تحدیث نعمت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی نعمت کے طور پر بات کرنا، کہ اللہ نے بڑا کرم کیا، مجھے آنکھیں دی ہیں، بڑی اچھی آنکھیں دی ہیں، تو یہ اللہ کی نعمت کا بیان۔ اور کبھی ہوتا ہے دوسروں کو، میری آنکھیں دیکھی ہیں، لہجہ بدلا نا، انداز بدلا۔ جہاں آپ فخر کر رہے ہیں اور اللہ کی نعمت کے طور پر نہیں کر رہے، وہ جائز نہیں۔ اللہ کی نعمت کے طور پر کر رہے ہیں اور دوسرے کو ترغیب دلانا ہے تو وہ جائز۔ میں نے دیا تھا تمہیں اس لیے تم چل رہے ہو، تو یہ مقصد دوسرے کو حقیر جاننا۔ اس طرح جتانا بالمن والاذی قرآن میں ہے کہ احسان جتانا اور اذیت دینا، اس سے آپ کی نیکی رہتی۔ اونچی کہہ دیں، ہاں ذرا غور کر لیں، ہمارا یہ روز کا کام ہے، ہم ایک دوسرے کو کس طرح جتاتے ہیں، کس طرح کہتے ہیں، ہم نے کبھی توجہ نہیں دی۔ شوہر جتاتا ہے، باپ جتاتا ہے، یا کوئی آفیسر جتاتا ہے، ان کے دیکھنا ہے کہ وہ کیا ہے۔ میں نے آپ کو بتا دی نا، بعض جگہ جتانا ضمیر جگانے کے لیے، احساس دلانے کے لیے، مگر دوسرے کو حقیر نہیں جاننا، صرف احساس دلانا، وہاں تک بات اور ہے، لیکن دوسرے کو گھٹیا سمجھنا، اپنی برتری ظاہر کرنا، فخر کرنا، اس کی گنجائش اونچی۔ اور آپ کے ہاں ایک کہاوت ہے، بڑے بول کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ذلت۔ بڑے بول بولتا ہے تو بندے کو پھر ذلیل ہونا پڑتا ہے، کیونکہ اللہ کو تکبر پسند، تکبر صرف اسی کے زیبا ہے، اس کے سوا کسی کو زیبا نہیں۔ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز دیکھیے، فرمایا قیامت کے دن حمد کا جھنڈا، تعریف کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ آدم ومن دونہ تحت لوائی، آدم علیہ السلام اور ان کے سوا سب میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ اس دن سب کانپ رہے ہوں گے، یہ لیکن ساتھ ہی فرما دیا ولا فخر، میں اس پر فخر، یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ کی عطا۔ تو اسی لیے اپنے انداز درست کرنے چاہیے۔ ہمیں کوئی نعمت ملے تو اس پہ شکرانے کا اظہار ہو، نعمت کا اظہار ہو۔ تحدیث نعمت، اللہ تعالیٰ نے بڑی مہربانی کی، مجھے یہ عطا فرمائے، جتانے کے لیے نہیں، صرف اللہ کی نعمت کا بیان کرنے کے لیے۔ تو اس طرح کرنا اور فخر میں کرنا، دونوں میں فرق ہے، تو فرق کو سمجھنا چاہیے۔